کیا ٹیپو سلطان اپنے وقت سے آگے تھا؟ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام صرف بادشاہوں کے نہیں، افسانوں کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی نام ٹیپو سلطان، ایک ایسا حکمران جو شیر کی طرح جیا اور شیر کی طرح مرا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ٹیپو سلطان صرف ایک بہادر حکمران تھا، یا کیا وہ اپنے وقت سے بہت آگے سوچنے والا دور اندیش رہنما تھا؟ آئیے تاریخ کی گہرائیوں میں جھانک کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1751 کو دیوانی حال میسور میں پیدا ہوا۔ ان کے والد حیدر علی ایک غیر معمولی فوجی جنرل تھے، جنہوں نے ایک عام سپاہی سے میسور کی سلطنت کے حکمران کا سفر طے کیا۔ ٹیپو سلطان نے کم عمری میں ہی فارسی، عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبانیں سیکھ لیں۔ سائنس، جغرافیہ، ہتھیاروں کی تکنیک اور دنیاوی سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے جدید جنگی راکٹ تیار کیے۔ جی ہاں، وہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے اسٹیل کے خول والے راکٹ بنائے جو دشمن پر گر کر پھٹتے تھے۔ بعد میں انہی راکٹوں کا استعمال انگریزوں نے بھی کیا، لیکن برسوں بعد۔ اس کے علاوہ ٹیپو نے اپنی فوج کو منظم کیا، توپ خانے، بندوقیں اور جدید جنگی حکمت عملیاں متعارف کرائیں۔ ٹیپو سلطان نے میسور کو اقتصادی طور پر خود مختار بنانے کا خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنی کرنسی جاری کی، سونے، چاندی اور تانبے کے سکے، کپڑا، ریشم اور اسلحہ سازی میں میسور نے ترقی کی۔ ٹیپو نے فرانس، ترکی، ایران اور عرب دنیا سے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ سوچ اس وقت کے لیے حیرت انگیز تھی، جب ہندوستان کے بیشتر بادشاہ صرف اپنے دربار اور شکار تک محدود تھے۔ ٹیپو نے 4 جنگیں لڑیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے، اور ہر جنگ میں وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے نہیں، ہندوستان کی خود مختاری کے لیے لڑا۔ اس نے فرانس سے مدد مانگی، بحریہ بنانے کی کوشش کی اور ہتھیار خود بنائے۔ جب انگریزوں نے حملہ کیا تو وہ شہید ہو گیا، لیکن غلامی قبول نہیں کی۔ وہ اکثر کہتا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے جدید علوم کو فروغ دیا۔ اس نے میسور میں تعلیمی ادارے بنوائے جہاں سائنس، ریاضی، انجینئرنگ اور حکمت پڑھائی جاتی تھی۔ ٹیپو کے دور میں کتابیں ترجمہ ہوئیں، انجینئرنگ کے تجربات ہوئے اور سائنسدانوں کی سرپرستی کی گئی۔ کئی مورخین نے ٹیپو پر مذہبی تعصب کا الزام لگایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے دربار میں ہندو وزیر، انجینئر اور افسر تھے۔ اس نے مندروں کو زمین عطا کی اور خطوط میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا ذکر عزت سے کیا۔ اصل میں وہ صرف اپنے دشمنوں یعنی انگریزوں یا ان کے حمایتیوں سے سختی کرتا تھا، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ ٹیپو سلطان کے اقدامات دیکھیں: راکٹ ٹیکنالوجی، خود کی کرنسی، صنعتی ترقی، عالمی سفارتکاری، جدید تعلیم، آزادی کا نظریہ۔ یہ سب چیزیں آج کے جدید ریاستی نظام کی بنیاد ہیں، جو اس نے 18ویں صدی میں اپنانا شروع کی تھی۔ ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہو گیا، لیکن ایک سوال آج بھی زندہ ہے۔ اگر ٹیپو کامیاب ہو جاتا تو کیا ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی؟ شاید ہاں۔ وہ صرف ایک سلطان نہیں تھا، وہ ایک ویژنری، ایک انقلابی اور ایک مستقبل بین تھا۔ کیا ٹیپو سلطان اپنے وقت سے آگے تھا؟ تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے ہاں، وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی بار کسی اور مجاہد آزادی یا اسلامی ہیرو کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔